امین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک سوشل اینڈ کلچرل فاؤنڈیشن بھیونڈی کے زیر اہتمام کثرت میں وحدت یا یونٹی ان ڈائیورسٹی کانفرنس میں آپ تمام شرکائے مجلس کا استقبال ہے۔ ہمارے معزز مہمانان تشریف لا چکے ہیں۔ میں منتظمین سے درخواست کرتا ہوں کہ ڈائس پر مہمانان کی رہنمائی کرتے ہوئے ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ آج کی اس کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب، استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ مہمان خصوصی عزت مآب جسٹس مارکنڈے کاٹجو صاحب، سابق چیف جسٹس آف انڈیا، چیئرمین پریس کونسل۔ افتتاح فرمائیں گے محترم شمیم طارق صاحب، حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی مجلس۔ محترم شمیم طارق صاحب، مہمانان اعزازی محترم حسن چوغلے صاحب تاجر قطر، ایڈوکیٹ مشتاق احمد صاحب سپریم کورٹ کے سینئر وکیل، آصف اعظمی صاحب کنوینر اردو وراثت کارواں، مقررین میں جناب کمار کیتکر صاحب چیف مدیر دینک دیویا مراٹھی، مولانا سعود عالم قاسمی صاحب ڈین فیکلٹی آف تھیولوجی علی گڑھ یونیورسٹی، ابراہم متحی صاحب صدر آل انڈیا کرسچین سوسائٹی، گردیال سنگھ بینس صدر گرودوارہ شری دشمیش دربار، اور محترم شمیم طارق صاحب۔ کثرت میں وحدت یا یونٹی ان ڈائیورسٹی کانفرنس میں تمام معززین و سامعین و تمکین کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ مسند صدارت پر جلوہ افروز ہیں سلمان حسینی ندوی صاحب، استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ مہمان خصوصی آج کے ہیں آبروئے عدل انصاف عزت مآب جسٹس مارکنڈے کاٹجو صاحب، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہی تشریف لائیں گے۔ سابق چیف جسٹس آف انڈیا، چیئرمین پریس کونسل آف انڈیا۔ اس کے علاوہ دیگر مہمانان تشریف فرما ہیں۔ صدر محترم کی اجازت سے پھول تیرے ہیں مہک تیری چمن تیرا ہے، پھول تیرے ہیں چمک تیری چمن تیرا ہے، سارے خورشید و قمر تیرے گگن تیرا ہے، جرأت ذوق گناہ فطرت انسان ہے مگر درگزر تیری عطا افو چلن تیرا ہے، تیری توصیف میں یکتائی کا دعویٰ کس کو، لفظ قرآن کے اور رنگ سخن تیرا ہے۔ قاری مصدق مومن صاحب سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان
يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. روایتوں کا تحفظ بہت ضروری ہے. روایتوں کا تحفظ بہت ضروری ہے. ہمارے بعد نئی نسل آنے والی ہے. اس شعر کی تشریح کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامک سوشل اینڈ کلچرل فاؤنڈیشن کے اراکین نے آج کی بامقصد کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. جوائنٹ سیکریٹری فاؤنڈیشن مومن فہیم عبدالباری صاحب سے درخواست ہے کہ مختصراً تعارف پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں. مومن فہیم عبدالباری. السلام علیکم. اسلامک سوشل اینڈ کلچرل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اس کانفرنس میں اپنی جانب سے کانفرنس کے تمام اراکین کی جانب سے آئے ہوئے تمام مہمانان اور حاضرین کا استقبال کرتا ہوں. آپ کی خدمت میں ایک مختصر تعارف پیش ہے. اسلامک سوشل اینڈ کلچرل فاؤنڈیشن کی بنیاد 2 اپریل سن 2005 کو رکھی گئی. اس فاؤنڈیشن کا جو مقصد تھا قائم کرنا وہ یہ تھا کہ ہم ایسے پروگرام، ایسی نمائش طلبہ میں درسی کتب کے ساتھ ساتھ مفید کتب کے مطالعے کا شوق پیدا کریں، طلبہ میں مسابقتی رجحانات پیدا کریں، اسکولی سطح پر طلبہ کے سائنسی رجحانات کے فروغ کے لیے مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں، مختلف مذاہب کے علماء اور اسکالرس کے درمیان
دوستانہ مذاکرات کروانا تاکہ محبت اور بھائی چارگی کو تقویت مل سکے۔ اس کے علاوہ منعقد ہونے والی دینی، ادبی، اصلاحی و سماجی تقریبات میں تعاون کرنا، مختلف مذاہب کی لائبریریوں کو اسلام کی لٹریچر فراہم کرنا، ضرورت مند نادار طلبہ کے لیے درسی لوازمات فراہم کرنا، بین المذاہب تقابلی مطالعے کے لیے لائبریریوں کا قیام کرنا، ان مقاصد کے پیش نظر فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا۔ فاؤنڈیشن نے اپنے قیام کے ان گزشتہ 7 برسوں میں جو خدمات انجام دی ہیں، جو کارنامے کیے، جو سرگرمیاں فاؤنڈیشن کی رہی ہیں، اس کے تحت سیرت النبی کے موضوع پر ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر غلام نبی مومن صاحب کی کتاب اردو میں نفسیاتی تنقید کا اجرا کیا گیا۔ تھانہ ڈسٹرکٹ ہیڈ ماسٹرز ایسوسی ایشن کے توسط سے اردو اسکولوں کو ابرار الحق حیات اور کارنامے کتاب کی تقسیم کی گئی۔ نادار اور ضرورت مند طلبہ کے تعلیمی اخراجات کے لیے امداد کی گئی۔ بھیونڈی میں ایک علمی و ادبی سیمینار اس سے قبل گزشتہ 2 سال قبل فلسطینی عوام حقوق انسانی کے تناظر میں اس کا انعقاد کیا گیا۔ فاؤنڈیشن کی سرگرمیوں میں ایک اہم جو مقصد ہمارا رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہم حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی ایوارڈ ہر سال ایسی شخصیت کو جاری کرتے ہیں جن کی علمی ادبی کارنامے جو ہے وہ جو علمی ادبی کارناموں میں نمایاں ہیں ان کو جو ہے علی میاں ندوی ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ اس سے قبل یہ ایوارڈ عبدالرحمن مومن صاحب کو دیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان سال یہ ایوارڈ بھی یہاں پر دینا طے پایا ہے۔ یہ فاؤنڈیشن کا مختصر تعارف ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام آئے ہوئے مہمانان کا استقبال کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کو خیر مقدم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ آج کی یہ بامقصد کانفرنس شہر بھیونڈی کی تاریخ میں یقیناً ایک روشن باب کا اضافہ ہے۔ اس علمی و قومی مجلس میں بابرکت شخصیات کے ساتھ وہ بصیرت افروز صاحب نظر حضرات بھی شامل ہیں جو علم و عمل کی راہ میں مستند اور معتبر ہیں۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اپنے ان مہمانان کا کہ وہ گلے در ہے بکھیرے ہے چمن میں خوشبو، بات یہ 400 گلزار میں مشہور بھی ہے، تحفہ گل میں ہے خوشبو عقیدت لوگوں، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ اس دستور کی پاسداری کے لیے سب سے پہلے آج کے صدر محترم حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کی خدمت میں تحفہ گل پیش کریں گے جسیم مومن صاحب۔ مومنٹو اور تحفہ گل صدر کانفرنس کی خدمت میں تالیوں سے پرتپاک خیر مقدم ہمارے معزز مہمان کا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ جناب مشتاق احمد صاحب کی خدمت میں تحفہ گل پیش کریں گے معین الدین مومن صاحب۔ معین الدین مومن صاحب سینئر ایڈوکیٹ مشتاق احمد مومن صاحب کی خدمت میں پھولوں کا نذرانہ اور میمنٹو پیش کر رہے ہیں۔ آصف اعظمی صاحب، کمار کیتکر صاحب، علی جناب کمار کیتکر صاحب چیف مدیر دینک دیویا مراٹھی، ان کی خدمت میں صدیق مومن صاحب پھولوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ مولانا سعود عالم قاسمی صاحب کی خدمت میں گلوں کا تحفہ پیش کرنے کے لیے فہیم مومن صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ مولانا سعود عالم قاسمی صاحب، سعود عالم قاسمی صاحب کی خدمت میں پھولوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں فہیم عبدالباری مومن صاحب۔ گردیال سنگھ بینس، صدر گرودوارہ شری دشمیش دربار، ان کی خدمت میں تحفہ گل پیش کریں گے جناب نذیر احمد شیخ۔
ते देताना बघा ऐकलं बघा थँक्यू अली जनाब शमीम तारिक साहब की खिदमत में फूलों का नजराना पेश करने के लिए मैं आवाज देता हूँ अबू जर कारी अयूब साहब। शमीम तारिक साहब की खिदमत में तोहफा गुल पेश कर रहे हैं अबू जर कारी अयूब साहब। या देखिए कुछ आता बघा इकडे थँक्यू हसन अब्दुल करीम चोगले साहब। हमारे दीगर मेहमानान में हरजीत सिंह कटारिया जनरल सेक्रेटरी सदर जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार तशरीफ फरमा है। फहीम मोमिन साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हरजीत सिंह कटारिया साहब की खिदमत में फूलों का नजराना पेश करें। साहब से दरख्वास्त है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहम्मद सालिम साहब की खिदमत में फूलों का नजराना पेश कर रहे हैं। इस्लामिक सोशल एंड कल्चरल फाउंडेशन भिवंडी के सदर डॉक्टर गयासुद्दीन अंसारी साहब की खिदमत में फूलों का तोहफा सदर इस्लामिक सोशल एंड कल्चरल फाउंडेशन डॉक्टर गयासुद्दीन अंसारी साहब की खिदमत में आज की इस बामकसद कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के मकासद या इसकी गरज क्यों महसूस की गई, एक छोटी सी तमहीद के तौर पर कि ज़ुबाने शमा खुलती है न कुछ परवाना कहता है। ज़ुबाने शमा खुलती है न कुछ परवाना कहता है, मगर सारा ज़माना बज़्म का अफसाना कहता है। खित्ते अर्ज़ पर हिंदुस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी कसरत में वहदत और वहदत में कसरत का जलवा नजर आता है। इसके गुनागुन नूर व अनवार में एक ही रोशनी का ज़हूर दिखाई देता है। इसकी रंगारंगी में यकरंगी मिलती है। हिंदुस्तानियत हमारे बाहमी इत्तिहाद, वतन परस्ती, इंसान दोस्ती और कौमी यकजहती का रोशन निशान बनकर उभरती है। कौमों के सकाफती